کے بیٹھے ہیں، اور یہ دعا مانگا کرو کہ خدا کرے ہمارے دل مسجد میں لگ جائیں، ہمارے دل مسجد میں لگ جائیں۔ حدیث شریف میں ہے جس بندے کا دل مسجد میں لگ جائے گا قیامت کے دن عرش والا رب انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس کا دل مسجد میں لگے گا، تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، یہاں ہم آتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ مبارک رات ہمیں میسر ہے۔ اس رات کا ایک خاص انعام ہے، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری جگہ گناہوں سے بھر دے، اگر ایک مرتبہ میرے دروازے پہ آ کے سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح اس کے در پہ معافی مانگنے کے لیے۔ لہٰذا یہ تقریر کا وقت نہیں، اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں شب برات اور شب قدر، یہ تو عبادت کی راتیں ہیں، ان میں لمبی چوڑی تقریر و واعظ میں نہیں کیا کرتا، چند باتیں وہ بھی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ رات اپنے دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے، دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے۔ آپ نے صبح اپنے آفس میں جانا ہو، جاب پہ جانا ہو، آپ نے دکان پہ جانا ہو، کہیں بھی آپ صبح نکلتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں روزانہ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے جسم کی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ کوئی گندا جسم لے کے آفس میں نہیں جاتا، کوئی گندا جسم لے کر کام پہ نہیں جاتا، وہ دکان پہ نہیں جاتا۔ ہر آدمی اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اجلا لباس پہنتا ہے، اپنے لباس کے صاف ستھرا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ جوتا پالش کرتا ہے کہ کل سارا دن میں مصروف رہا تو گرد و غبار جوتے پہ پڑا ہوا ہے، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جوتے پہ بھی گرد و غبار ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی چمک رہا ہو، ہمارا لباس بھی چمک رہا ہو، ہمارا جوتا بھی چمک رہا ہو۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جتنا اپنے ظاہر کو چمکانے، بنانے، سنوارنے اور صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے دل کی صفائی کا بھی اہتمام کیا ہے، کبھی ہم نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کیا ہے۔ بے نیاز رب نے چند راتیں ایسی بنا دی ہیں، بے نیاز رب فرماتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارنے والوں، اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والوں، اپنے جوتوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں، میں نے کچھ راتیں ایسی بنا دی ہیں، ان راتوں میں آؤ، میرے دروازے پر جھکو، میری بارگاہ میں حاضری دو، میں تمہارے باطن کو بھی پاک کر دوں گا، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دوں گا۔ آج ہم اپنے باطن کی صفائی کے لیے آئے ہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنے دروس کے اندر یہ عرض کیا تھا، آپ دیکھیے نا کہ مال کی زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کریم کی کتنی پیاری حدیث اور فرمان ہے میرے آقا کا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ،
حضور فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے دارو روزہ اتنی اہم عبادت ہے جس سے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ تو ہمیں جتنا ہم محنت، کوشش اور مشقت اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ جب بیٹھا ہوا ہوں تو میں بڑا خوبصورت نظر آؤں، میں صاف ستھرا نظر آؤں، دیکھنے والوں کی نظروں کو میں بھاؤں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اپنے من کو اتنا صاف ستھرا کر لوں، اپنے باطن کو اتنا صاف ستھرا کر لوں اور اپنے دل کی کیفیات کو اتنا پاکیزہ کر لوں، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاک کر لوں کہ میرا رب کریم مجھ سے پیار کرنے لگے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آفیسر چاہتا ہے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کریم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہر کوئی مجھے چاہے، ہر کوئی مجھے چاہے، ہر کسی کے دل میں میری رغبت ہو، ہر کوئی مجھے پسند کرے، ہر کوئی میری تعریف کرے، ہر کوئی مجھے چاہے۔ بے نیاز رب نے یہ رات اس لیے بنائی ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، یہ دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے۔ اسی لیے بے نیاز رب نے اعلان کیا، اس رات ملائکہ اعلان کرتے ہیں اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہارا پروردگار فرما رہا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آؤ اللہ کے دروازے پہ آؤ، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے دل کو اجلا اور ستھرا کر لو، توبہ و استغفار کر کے باطن کو پاک کر لو، کیونکہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا پروردگار جو ہے، تمہارا اللہ کریم جو ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب التوابین۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ رب کا پیغام آج کی رات رسول اللہ کے غلاموں کے نام ہے، اے مدینے والے کے غلاموں، توبہ کرنے کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اور جو صاف ستھرا رہتا ہے، طہارت کرتا ہے۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے، جب استغفار کریں گے، اللہ کریم تمہارے باطن کو پاک کر دے گا، تمہارے دل کو پاک کر دے گا، تمہاری سوچ و فکر کو پاک کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، جو صاف ستھرا رہنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ تو ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی اہتمام ہے۔ جوتے کی صفائی کے لیے آپ پالش کرتے ہیں، آپ دیکھیں دفتروں کی صفائی کرتے ہیں، اور ہر چیز کی میل کچیل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہے جس سے صفائی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا، میرے رحمت کائنات، نور مجسم، محبت آیات قرآن، شہنشاہ ملکوت جاویداں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے پیغام دیا، فرمایا لوگوں، ہر چیز کے میل کچیل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے کہ آپ پالش کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا سن لو، سن لو، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ جب ہر چیز کی اللہ نے پالش بنائی ہے تو جب تمہارا دل میلا ہو جائے گا، اس کی بھی تو رب نے کوئی پالش بنائی ہے۔ تو دل کی پالش کیا ہے؟ دل کی صفائی کیا ہوگی؟ بھائی آپ کی میز ٹیبل اگر گرد و غبار پڑا ہے، آپ کپڑے سے صاف کرتے ہیں، آپ بستر کو جھاڑتے ہیں،
اور ہر چیز کو صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ میرے مدنی کریم آقا کریم فرماتے ہیں دنیا والو ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا ایک ذریعہ ہے، اور سن لو جب دل میلا ہو جائے، جب دل جو ہے یہ آلودہ ہو جائے تو دل کی طہارت اور باطن کی صفائی کیسے ہوگی، دل کی میل کچیل کیسے دور ہوگی۔ حضور نے فرمایا بسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس سے بندے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، جس کے بندے کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، آؤ اگر من کی دنیا کو پاک کرنا چاہتے ہو، من کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، قلب کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، تو سن لو اس کی صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی صفائی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کریم کا ذکر ہے، وہ اللہ کریم کا ذکر ہے۔ آئیے قرآن مجید نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ میرے آقا کا جو فرمان ہے نا، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا او سکون کے متلاشیو، تم سکون کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تم دکھی ہو، پریشانی ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، مصیبتوں کے مارے ہوئے ہو، دکھوں کے مارے ہوئے ہو، اور تکلیفوں کے ستائے ہوئے ہو، مصیبتوں کے گھیرے ہوئے ہو، تم سکون کی تلاش میں کہاں سرگرداں ہو؟ قرآن اعلان کر رہا ہے اے رب کو ماننے والو، اے اللہ کو رب ماننے والو، تم سکون کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ سکون تو رب نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ سکون کہاں ہے اللہ کے؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین، دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جس چیز سے دکھ دور ہوتے ہیں، جس چیز سے بیماریاں بھاگتی ہیں، جس چیز سے مصیبتیں بھاگتی ہیں، جس چیز سے پریشانیاں منہ دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں، وہ چیز تو اللہ کا ذکر ہے۔ اور ہم اس ذکر سے دور ہو گئے اور ہم ادھر ادھر، اور ہم اوپر اور نیچے دائیں بائیں، ہم کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، بیماریوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، شفا ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تم شفا کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ شفا تو رب نے قرآن میں رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو ذکر میں سکون ہے، ذکر میں دل کی طہارت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ذکروں میں سے اور اذکار میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا ذکر کیا ہے؟ تو آئیے میں اور آپ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن ذرا ہمیں بتا تو صحیح اللہ کا ذکر جو ہے اس کی افضل ترین صورت کیا ہے، اور تمام اذکار میں سے سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، بے نیاز رب فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ شفا جو ہے اور سکون جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آئیے 2 چیزیں مسلمان کے گھر سے رخصت ہو گئی، یہ بدقسمتی وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ 2 چیزیں ہمارے مزاج سے غائب ہو گئیں، 2 چیزیں ہماری طبیعت سے نکل گئیں، ہمارے گھروں میں 2 چیزیں ہے ہی نہیں۔ ہر نعمت ہمارے گھر میں، اللہ کی ہر نعمت ہر گھر میں موجود ہے، اور ان نعمتوں کی تفصیل قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اے اللہ کے بندے، تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے تجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں،
اتنی عنایات کی ہیں کہ تو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تیری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، ملک کی نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ اس کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو نے گن نہیں سکتا، تو شمار نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کریم نے ہر نعمت دی ہے تو ہم دو نعمتوں سے محروم، ہم دو نعمتوں سے محروم، وہ جس کے اندر سکون ہے، وہ جس کے اندر شفا ہے، وہ جس کے اندر نجات ہے، اور جس کے اندر ہماری عاقبت بہتر ہوگی، جس سے ہمیں ظاہر کا بھی سکون ملے گا، باطن کا بھی سکون ملے گا، دل کی صفائی ستھرائی ہوگی، باطن بھی پاک ہوگا، مزاج پاک ہوگا، ہماری زندگی پاکیزہ بنے گی۔ آؤ ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ شب قدر، لیلۃ القدر کے آخری لمحات ہیں، اللہ کی رحمت جوبن پہ ہے اور رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ کتنا سکون ہے اس رات میں، آسمان سے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، جبریل آئے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے والوں سے مصافحے کر رہے ہیں۔ آؤ اس رات میں اور آپ مل کر اپنے رب سے ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ آپ خود خوبصورت بننا چاہتے ہیں، لباس خوبصورت پہننا چاہتے ہیں، مکان خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، گاڑی خوبصورت لینا چاہتے ہیں، کیا زندگی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا زندگی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے؟ آؤ میں بزرگوں سے کہوں گا، میں بزرگوں سے کہوں گا، دوستوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، عزیز بچوں سے کہوں گا کہ آؤ یہ راتیں پروردگار نے اس لیے بنائی ہیں کہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، اور پاکیزہ بنانے کے لیے دو چیزیں اپنے گھر میں لے آؤ، دو چیزوں کو اپنے مزاج میں لے آؤ، دو چیزوں کو اپنی طبیعت کے اندر لے آؤ، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ ایک 5 وقت کی نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ ہمارے گھر میں نہ قرآن کھلتا ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ نماز کے لیے بہنیں، بیٹیاں، مائیں مصلی بچھاتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ گھرانے، لیکن خال خال ایسے گھرانے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اذان کی آواز مسجد کے مینارے سے جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ بڑی ہی خوش قسمت ہیں، وہ فیروز بخت ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں، آخرت میں بھی اللہ انہیں عزتیں دے گا، جو اذان کی آواز سنتے ہی وضو کرنے کی تیاری کرتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں، اپنے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے رب کا نام جپتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، تو نے سر سجدے میں میری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اور میرا قرب سب سے زیادہ جس رکن میں ملتا ہے وہ تو سجدہ ہے، تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اب مانگ میری بارگاہ سے کیا مانگتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو تو مانگے گا آج میں تجھے عطا کروں گا۔ 5 وقت میں ہمارے گھروں میں مصلی بچھے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اذان کی آواز سنتے ہی گھروں میں مصلی بچھائیں، نماز کی تیاری کریں۔ اور مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز ہر صاحب ایمان پر فرض کی گئی، اور مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن میں تو یہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک دل پر بھی چوٹ لگ گئی اور کسی ایک آدمی کے مزاج میں نماز آ گئی، کسی ایک آدمی کی طبیعت میں نماز شامل ہو گئی، اس کے معمولات میں، اس کے نظام الاوقات میں، اس کے روزانہ کی جو بھی شیڈول ہے اس میں اگر نماز شامل ہو گئی، قرآن کی تلاوت شامل ہو گئی، تو شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ میرے آقا کریم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت کیا لفظ کہے تھے؟ جس سال حضور کا وصال ہوا، حجت الوداع کے
واپسی پر میرے آقا نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا تھا، اے میرے جانثارو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہے، تمہارا استمساک، تمہارا اعتصام ان دو چیزوں سے ہوا، لن تضلوا بعدی، تو قیامت تک میرے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک میں تمہیں اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بھائی ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، فارسی کا شعر ہے اقبال کا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر تو مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اگر مسلمان بن کے پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تجھے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ دو چیزیں لے آئے، میں اور آپ کوشش کریں، ہم محنت کریں، اپنے اوپر پوری اس کے اندر پوری محنت کریں، پوری کوشش اپنے اوپر لگا دیں کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں اور ہمارے مزاج میں قرآن مجید کی تلاوت آ جائے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جس کو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی زبانی یاد نہیں ہے تو اس کا جسم ایسے ہے جیسے ویران گھر ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ لہذا قرآن مجید اپنے گھروں میں لے آؤ، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناؤ۔ جب ہماری طبیعت میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں نماز شامل ہو جائے گی، قرآن شامل ہو جائے گا تو ہمیں خوبصورت زندگی ملے گی، ہمیں ایسی زندگی ملے گی جو گناہوں سے بچ کر کے گزر جاتی ہے، جو گناہوں سے بچ کر گزر جاتی ہے۔ میرے آقا کی کتنی پیاری حدیث ہے، چونکہ باطن کی طہارت اور دل کی طہارت اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم ذکر کرنے والے ہیں، میں آج شب قدر کا آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا، جس نے 10 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کے لیے اس پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے آپ کو دے رہا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ مفہوم میں آپ کو حدیث شریف کا سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اسے چند دن پڑھ کے دیکھیں آپ کو نیکیوں کو کیسے ذوق آئے گا، نیکی کرنے کو طبیعت چاہے گی، نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی۔ فرمایا 10 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، اللہ اس پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس سے فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا 10 مرتبہ جس نے صبح پڑھ لیا، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو لوگ بیت ہیں وہ شجرہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 مرتبہ اسے صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میری نیکی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، میری طبیعت مائل نہیں ہوتی، آج کے بعد اسے حرز جاں بنا لو، 10 مرتبہ صبح پڑھو، 10 مرتبہ شام پڑھو، انشاءاللہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ فرشتے مقرر ہو جائیں گے جو شیطان سے ہمیں بچائیں گے۔ ایک وظیفہ اور میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مالی پریشانیاں بہت ہیں، رزق میں تنگی بڑی ہے، رزق میں تنگی بڑی ہے، مالی پریشان، جیبیں خالی رہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عمل کریں گے جیبیں بھری رہیں گی۔ اور جو آدمی کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کئی سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوتی، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی یہ کرتا ہے تو اس کی جیبیں بھی بھری رہتی ہیں، یعنی روزی میں برکت آ جائے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، اور اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نوازتا ہے۔ سورہ نوح، قرآن مجید کی سورہ نوح،
اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے کیا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالی مال کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے، اولاد کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا عمل، جیبیں کبھی خالی نہیں رہیں گی، کسی کی محتاج نہیں ہوگے، روزی میں برکت ہوگی، جو کمائیں گے کمائی میں برکت ہوگی۔ ایک ایسا عمل ہے استغفار، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سورہ نوح کی آپ 10ویں، 11ویں اور 12ویں تینوں آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں کہ جو کثرت سے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، بے نیاز رب اولاد کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے، مال کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ میں ایک روایت سنا کر ذکر کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے رب کریم سے عرض کیا تھا، باری تعالیٰ جو تو چاہے میری زبان سے کہلوا دے، میرا تو میں نے کہا بیان کا، میرا تو بیان تقریر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں بیٹھ کے دعا کی، باری تعالیٰ تیرے بندے آئے ہیں، ساری رات تیری یاد کا چراغ روشن کر کے بیٹھے رہیں، وہ ایسے آج میری زبان سے کلمے نکلوا دے جو آنے والے ہیں ان کا بھلا ہو۔ آنے والوں کا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ تو نے لیا کہاں سے ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے قرآن سے لیا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12۔ صداقت علی صاحب ہمارے بہت محبت والے ہیں، بہت اس سلسلے میں شوق رکھ، یہ ان سے کہیں میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، یہ آپ کو تینوں آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اولاد کے ذریعے بھی رب مدد کرتا ہے، مال کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی مولا علی کے بڑے شہزادے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے نا، حسن مجتبی، یہ سردار ہے۔ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ آپ کا دور خلافت 6 مہینے ہے، کتنا؟ 6 ماہ۔ اللہ والوں کے پاس لوگ شروع سے جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس شروع سے لوگ جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی، بلکہ مولا حسن مجتبی، مولا حسن مجتبی، امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے، خلیفہ وقت ہیں، مسند خلافت پہ بیٹھے ہو۔ کوئی آدمی آیا، انہوں نے سوچا کوئی کیس ویس لے کے آیا ہوگا، کوئی مقدمہ ہوگا۔ اس نے آتے ہی کیا کہا، اس نے حضرت مجھے آپ سے کام پڑ گیا، فرمایا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کر، کثرت سے، فرمایا کثرت سے پڑھا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس نے کہا جی کثرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنا، زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ استغفار کر۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں۔ وظیفہ بتایا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ فرمایا یہ پڑھا کر۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ میں نے ایک درس قرآن میں، فجر کو درس ہوتا ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اگر استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، جو نیک آدمی ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے جیسا سیاکار گناہگار جب استغفار کرتا ہے نا تو اس کے 3 فائدے ہیں، استغفار کے 3 فائدے، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، ایک اللہ کا قرب حاصل۔ کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا، کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ۔ اس نے کہا جی اولاد نہیں ہوتی، 2 سال ہو گئے شادی کو، 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کر، تیرے ہاں اولاد ہو۔ تو اس نے کہا جی میں پھر کب آؤں دوبارہ؟ میں دوبارہ
میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا دعا کرانے، تو کہتے ہیں جی پھر کدوں آنا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں 8 دن بعد آ جانا، اگلے جمعے کو آ جانا۔ امام حسن مجتبیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا جی حضور میں اب پھر کب ہوں؟ فرمایا اللہ تجھے 10 بیٹے دے گا، 10 بیٹے، 10 بیٹے دے گا۔ فرمایا جب 10 بیٹے پورے ہو جائیں تو پھر آ جانا۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال وہ آدمی آئے ہی نہیں، کئی سال گزر گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا بیٹے 10 پورے ہو جائیں گے تو آنا، اللہ 10 بیٹے دے گا۔ وہ کئی سال گزر گئے، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، اس نے 10 بچے ساتھ لیے ہوئے ہیں، آ رہا ہے۔ وہاں حضور کے ایک صحابی بیٹھے تھے، صحابی بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو بڑی دیر بعد آیا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا 10 بیٹے اللہ دے گا، تو جب 10 بیٹے ہو جائیں تو پھر آنا، اب 10 پورے ہو گئے، میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی صحبت میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے، مولا حسن مجتبیٰ سے، حضرت یہ اتنا مجرب وظیفہ، اتنا زود اثر، اس نے فوری اثر کیا کہ اس کو 10 بیٹے اس کے، تو یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا تو نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ فرمایا سورہ نوح نہیں پڑھی؟ فرمایا جاؤ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 پڑھو۔ رب نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ مال سے بھی اس کی مدد کرتا ہے، اولاد سے بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ میں فرماتے ہیں جو بندہ میرے پاس آتا ہے کہتا ہے جی ہاتھ بڑا تنگ ہے، جیب تنگ ہو گئی، فاقیاں تے گل آ گئی، حضرت کچھ کریں، میں تو مقروض ہو گیا ہوں بہت زیادہ، مالی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے تھے جاؤ جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اس نے کہا جی کتنی مرتبہ؟ فرمایا دن میں 100 مرتبہ تو پڑھنا۔ یہ دو، ایک استغفار اور ایک یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا فائدہ یہ ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور استغفار سے روزی رزق مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آئیے ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، 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 یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار۔ دعا سے پہلے پوری توجہ سے ہی اللہ کے 2 صفاتی نام، ستار کا معنی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، عیب ہمارے موجود ہیں، رب نے پردہ ڈالے نظر نہیں آتے۔ کتنی کریم ذات ہے رب کی، ستار، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اور یہاں حضور کی حدیث سنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کے چھپائے گا، قیامت کے دن عرش والا رب اس کے عیب چھپائے گا۔
اور غفار کا معنی ہے گناہوں کی مغفرت فرمانے والا. تو ہمارے عیبوں پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے. تو کیوں نہ ذوق و شوق سے پڑھیں یا ستارو یا غفار، 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 یا ستار یا غفار، یا ستار یا غفار، یا ستار یا غفار، یا ستارو یا غفار، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حنان یا منان، 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 یا حنان یا منان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. ذوق و شوق سے ذکر کریں. یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یہ پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا اس کی کیا برکت ہے. پوری آیت ہے قرآن کی. اِنَّا رَبِّ رحیم ودود، اِنَّا رَبِّ رحیم ودود، اِنَّا رَبِّ رحیم ودود. بلا شبہ میرا پروردگار، بلا شبہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑا ہی محبت فرمانے والا. یہ قرآن مجید کی آیت کی بڑی تاثیر ہے. پوری توجہ سے ذوق و شوق سے طہارت قلبی اور طہارت باطنی کا تصور کر کے پڑھیں. اِنَّا رَبِّ رحیم ودود، 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 اِنَّا رَبِّ رحیم ودود. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے. انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم نے قبول فرمائے کلمات، مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے.
قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے مجھے یاد کیا تھا، اب قیامت تک جو مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا گھرا ہوا، مارا ہوا ان لفظوں سے مجھے یاد کرے گا، میں اسی طرح نجات دوں گا جس طرح یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذوق و شوق سے سبحان اللہ 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 الحمد للہ 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 اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک آواز کے ساتھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری توجہ سے دل پر ضرب لگائیں, دل کی طرف توجہ رکھیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو. لا الہ الا اللہ. بڑی محبت سے اور بڑے پیارے لہجے میں سرکار کی بارگاہ میں درود شریف بڑی محبت سے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں شب قدر میں ہر سال اس مرکز اہل سنت جامع مسجد کھجور والی کے اس عظیم الشان باوقار پلیٹ فارم پر اس علاقے کا سب سے بڑا روحانی اور نورانی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ تو دعا سے پہلے کئی سالوں سے ہمارا معمول ہے کہ ہم مالی عبادت